بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر ٹھہر کے جم کے جب ہم ایک سلسلہ وار گفتگو کرتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کے وہ سوالات، لوگوں کے وہ اشکالات، لوگوں کے وہ فکری مسائل اور الجھنیں جو ہمیں بذریعہ ای میل اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے موصول ہوتی ہیں، وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان سے جانیں کہ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ کیا طریقہ کار اور کیا اصول ہمیں بتاتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، آپ کے علم میں ہے اس وقت دنیا میں بھی ایک اطلاقی صورتحال ہے، لیکن میں اصولی دینی رہنمائی آپ سے چاہتا ہوں۔ یہ لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو لوگوں ہی میں عام کر دینا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی حقیقت دنیا پر واضح کرنا، یہ پورا کا پورا عمل دین کی نظر میں کیسا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کی تو ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی تعجب یا حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے۔ سامنے آ جانا چاہیے، یہ بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن سامنے کس کو لانا چاہیے؟ یعنی کسی چوری کرنے والے کو، چھپ کر سننے والے کو؟ یہ دین کے سری احکام کے خلاف ہے۔ اچھا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا ہوں اور کوئی شخص مجھے بتائے بغیر میری گفتگو سننے کی کوشش کرے، اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرے، ایسے ہی جیسے کہ میں خط لکھتا ہوں، میں کسی کو کوئی پیغام بھیجتا ہوں، وہ یہ میرے اور اس شخص کے درمیان ہے۔ اس میں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ ایک قانونی کارروائی کا تقاضا کرتا ہے، اور قانونی کارروائی چوری چھپے نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ہمارا سیکریٹریٹ ہے، صدر کا ایوان ہے، اسی طرح سے دوسرے ادارے ہیں، وزارت خارجہ ہی کو لے لیجئے، تو کیا اس کے بارے میں یہ بات جائز ہوگی کہ مختلف لوگ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے وہاں ہونے والی گفتگویں سنیں؟ یہ نہ فرد کی کسی کو سننے کا اختیار ہے، نہ کسی ادارے کے سربراہ کی یا اس میں کام کرنے والے لوگوں کی۔ دین میں تو اس کو ایک بڑا اخلاقی جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ولا تجسسوا، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جو اصلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس طرح کا کوئی کام کہیں کیا ہے، وہ امریکہ میں کیا ہے، برطانیہ میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، کیا اس کے پاس اس کو کرنے کا قانونی اختیار تھا؟ یعنی قانونی اختیار تو کئی وجوہ سے دیا جا سکتا ہے، جس کو یہ یاد ہوگا آپ کو کہ بعض موقعوں پر بیان بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے دوسرے وزراء، اسی طرح ریاست کے ذمہ دار لوگوں کی سیکیورٹی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ان کے اس طرح کے معاملات کی نگرانی کی جائے۔ اس کے لیے محکمے موجود ہیں، اس کے لیے بہت تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم سے چھپا کر تو نہیں کیا جا سکتا، صدر سے چھپا کر تو نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون کے مطابق ہوگا۔ یعنی آپ کتنے اچھے جذبات کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پولیس آفیسر کو پورا یقین تھا کہ فلاں آدمی مجرم ہے، تو کیا اس کو حق دیں گے کہ اس کو مار دیں یا اس کو سزا دے دیں؟ آپ کہتے ہیں نا اس کے لیے ایک عدالتی نظم ہے جس میں آ کر اسے بتانا ہوگا کہ اس کے پاس کیا شواہد ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ اگر یہ خیال ہے کہ لوگوں کے اس طرح کے معاملات کے بارے میں آپ کو خبر رکھنی ہے، تو کس کو خبر رکھنی ہے؟ یعنی یہ بات کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، کوئی شخص قوم ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، تو آپ کو خبر رکھنی ہے۔ آپ کو خبر رکھنی ہے آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں نا۔ آپ چور ہیں، آپ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ بہت اہم۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی حفاظت کو پیش نظر رکھ کر خود حکومت نے یہ نظم بنایا ہے۔ اگر حکومت نے یہ نظم بنایا ہے تو پھر ظاہر ذمہ دار لوگوں سے تو اس کو پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر وزیر اعظم کی یا صدر کی یا وزراء کی حفاظت پیش نظر ہے تو حفاظت میں اس چیز کو چھپا کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پھر آپ باقاعدہ قانون کے مطابق ان کے علم میں لا کر حفاظت کا اہتمام کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ فلاں کام کرنے کے نتیجے میں حفاظت ہوگی۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اگر یہ مقصود واضح نہیں
کرنے والے کی قانونی حیثیت واضح نہیں، تو اس طرح کی ہر چیز نہ صرف یہ کہ اخلاقی لحاظ سے ایک جرم ہے بلکہ قانون کے اعتبار سے بھی قابل مواخذہ ہے۔ اس کا کسی شخص کو بھی ارتکاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی ریاست کے نظم میں کام کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا اس میں کہ جو کچھ آپ نکال کر لائے ہیں وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا اخلاقی جواز تھا اور کیا آپ کے پاس یہ کرنے کے لیے قانونی اختیار موجود تھا۔ اگر نہ اخلاقی جواز ہے نہ قانونی اختیار ہے تو پھر آپ کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے کام کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ حفاظتی کے نام پر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اپنے ہی تک محدود رکھیں، لیکن کوئی نہ کوئی شخص وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے، اور پھر یہ تماشے ہمارے ہاں لگ جاتے ہیں۔ یہ محض تماشے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر اس کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آ گئی ہے اتفاق سے اور ہمیں معلوم نہیں کہ کس شخص نے یہ کیا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ قانون کی خلاف ورزی کیسے ہوئی ہے، دیواروں نے تھوڑی دیر کے لیے کہی ہے یہ سن لیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی مقدمہ قائم کرنے سے پہلے اس میں قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ یعنی پھر جس کے خلاف مقدمہ ہے لوگ سامنے آئیں، باقاعدہ طریقے سے اس کی تحلیل کی جائے، جو اس کے ماہرین ہیں اس کے بارے میں رائے دیں، اور قانون کے مطابق عدالت کے حکم پر جو کچھ بھی رائے قائم کرنی ہے کیجیے۔ اس کے نتیجے میں اتفاق سے معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص ہمارے ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے یا ہمارے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے کوئی بڑی سازش کر رہا تھا، کسی جگہ سے وہ چیز سامنے آ گئی تو اب اس کو قانونی ذرائع کے مطابق قانونی تحلیل سے گزر کر قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ چیزیں افشا کرنا، یہ دائیں سے کی جائے یا بائیں سے کی جائیں، ہر حال میں قوم میں انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس سے صرف اخلاقی پستی اور بڑھتی ہے، نہ کہ کوئی استحکام کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں ہر ایک کا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم بتا کر کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون جاسوس ہے کون جاسوس نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، ہمارے ملک کی یہ بالکل واضح اور اسٹیبلش تاریخ ہے کہ پھر انہی چیزوں کی بنیاد پہ بجائے یہ کہ ان لوگوں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بلیک میلنگ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اور کیسے سیاسی وفاداریاں انہی چیزوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ تبدیل کروائی جاتی ہیں۔ یہ پورا کا پورا عمل، یعنی یہ تو ہے کہ جی کوئی مثال کے طور پہ تحفظ کا ادارہ ہے، وہ جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے کام کرے گا، لیکن وہ بغیر اطلاع کے پرسنل میٹنگز ہیں، لوگوں کے میل جول ہیں، معاملات ہیں۔ مثلا اگر کوئی پبلک آفس میں بیٹھ رہے ہیں تو پہلے آپ اسکروٹنی کریں، اس کے بارے میں ہر چیز کریں اگر وہ وہاں پر جا رہا ہے آپ کو خطرہ ہے، لیکن کرنے کے بعد اس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے عام طور پر؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں اصل چیز یہی ہے کہ کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے یا برا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس اس کا اخلاقی جواز تھا یا نہیں تھا، اور قانونی اختیار تھا یا نہیں تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں سب سے پہلے دیکھنے کی ہیں۔ باقی جو بات سامنے آ جاتی ہے وہ بعض اوقات بالکل درست ہوتی ہے، یعنی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کس پستی میں اتر کر سیاسی معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز نمایاں ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے ادنا انحراف نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی اصول ہے، یہ اخلاقی قدر ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے رہنما ہی بیٹھ کر کس طرح سے ان چیزوں کو پامال کر رہے ہیں، تو علم میں یہ اضافہ تو ہوا، لیکن یہ ہوا بالکل ناجائز طریقے سے۔ یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کو ہم دیوتا سمجھ رہے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے کتنے پست ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا، لیکن جس طریقے سے معلوم ہوا ہے اس کے جواز کو اگر تلاش کر لیا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے سونے کی جگہوں میں اور خوابگاہوں میں اور شبستانوں میں اور گھروں میں گھس جائیں گے تو مجھے اندازہ کر کے بتا دیجئے کہ اس کے بعد کیا چیز پھر باقی رہے گی۔ تو اس میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ فلاں جگہ پر کیا چیز خلاف قانون ہو رہی ہے اور اس کے پاس دیکھنے کا اختیار بھی تھا، تو پھر وہ قانونی طریقے سے سامنے آنا چاہیے،
قانونی طریقے سے اس پر معاملات ہونے چاہیے، قانونی طریقے سے اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کا ایک میڈیا ٹرائل منعقد کر دینے کے لیے، اس طرح کے کام جب بھی ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اور جس کے بارے میں بھی ہوئے ہیں، صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد بہت افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ نہ اچھے ہوتے ہیں، نہ اخلاقی لحاظ سے قابل قدر ہوتے ہیں، اور نہ قانونی لحاظ سے جائز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو کسی چیز کو محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ایک حقیقت تو سامنے آئی، راز تو کھلا، کچھ لوگ پردہ نشین تھے، ان کے چہرے تو بے نقاب ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا آسمانی مخلوق بنا کے پیش کیا تھا، پتہ تو چل گیا۔ یہ بالکل درست ہے، یہ تو کسی غلط سے غلط کام کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن کسی ملک میں، کسی قوم میں جو آئین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہو، اس کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ان فوائد کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد ایک ناجائز کام کو آپ جواز کا درجہ دے دیں۔ میں نے اسی لیے اس کی مثال دی کہ ہمارے ہاں پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فی الواقع مجرم کو مارا ہو، بلکہ بعض اوقات لوگ اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں مجرم کو، جو فی الواقع مجرم ہے، کیفر کردار تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے، اور جب جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں اور عدالتی نظام بالکل ناکام ہو جاتا ہے تو پھر عدالت سے ماورا اس طرح کے اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو جائز قرار دیں گے؟ اگر اس کو جائز قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ختم ہو گیا، عدالتیں ختم ہو گئیں، قانونی نظم کو آپ نے معطل کر دیا، اور آپ نے کچھ افراد کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی پکڑا دی۔ اب ایک موقع پر انہوں نے فی الواقع مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور کسی دوسرے موقع پر کسی سیاسی مخالفت کے نتیجے میں کسی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور کسی موقع پر کسی ذاتی نفرت یا انتقام کے نتیجے میں یہی کام کر ڈالا، تو آپ ان میں تفریق کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اچھے سے اچھے نتیجے کو بھی اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اچھا نتیجہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے۔ کیا وہ طریقہ قانونی تھا؟ کیا وہ اخلاقی لحاظ سے درست تھا؟ کیا فی الواقع اس کے لیے کسی کو کوئی اختیار دیا گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ انہی آداب کے ساتھ سامنے آئے گا جو آداب قانون و اخلاق میں مقرر ہیں، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ چوری ہے، اور آخری درجے میں عرض کروں گا کہ سینہ زوری بھی ہے۔ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اعتماد کی فضا میں ہم کوئی بات کرتے ہیں، یا مثال طور پہ واٹس ایپ پہ کوئی آڈیو نوٹ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی جاننے والے کو، یا ہم سے اگر کوئی بات پوچھتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کم سے کم بتا دیں۔ لوگ بے تکلف اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یا کوئی نج کی مجلس ہے اس کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے وہ لوگوں میں عام کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی طریقے سے آپ کی نظر میں ایک بڑا اخلاقی جرم ہے، اس لیے کہ میں نے اگر کوئی بات کی تھی تو ایک بندے سے کی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بات باہر نکلے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بات کوئی جھوٹ پہ مبنی تھی، لیکن ہر بات ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ ہر ایک سے نہیں کہی جاتی، ہمارے یہاں اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس میں کیا شبہ ہے، اس زمانے میں تو یہ جرم بہت عام ہو گیا ہے، یعنی اب آپ کو اس کا اعتماد نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں، کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، کسی سے نج کی کوئی بات کر رہے ہیں، اس کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، آپ کا لب و لہجہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہر شخص کے پاس ایک آلہ موجود ہے، اور وہ بعض اوقات آپ سے اجازت بھی نہیں لیتا اور اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یک بہ یک معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز لوگوں میں عام ہو رہی ہے، کیونکہ جس وقت ہم نج کی مجالس میں گفتگو کرتے ہیں ہمارا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، کسی بے تکلف سے گفتگو کرتے ہوئے، بے تکلف دوست سے، کسی عزیز سے ہم اور لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو ایک اصول کے طور پر مانا جاتا ہے کہ کوئی شخص جب تک اپنے کسی معاملے کو افشا نہیں کرنا چاہتا تو یہ میرا کام نہیں ہے یا آپ کا کام نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر لوں کہ اس چیز کو افشا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی چیز ریکارڈ کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کے کرے، پہلے یہ بتائے۔ وہ آگے پہنچانا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی ثوابدید پر نہیں ہو سکتا، اس کو سب سے پہلے ان لوگوں سے اجازت لینی چاہیے۔ یہ سارے وہ اخلاقی آداب اور اصول ہیں جو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی ملحوظ رکھنے چاہیے، ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ان کو پوری طرح ملحوظ ہونا چاہیے۔ اور میرا تو احساس یہ ہے کہ اب باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے اس مقصد کے لیے، کیونکہ یہ جرائم بہت بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں یہ متعین کیا جائے کہ اس طرح کے لوگ
اگر قابو میں آ جائیں یا آ سکتے ہیں تو ان کو باقاعدہ تنبیہ ہو، اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس طرح جب ہم لوگوں کو بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص تو رسوا ہونے کے قابل ہے یا اس کو تو لوگوں تک پہنچنا ہی چاہیے، لیکن ہم یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ ایک شخص کو کافر کردار تک پہنچاتے ہوئے ہم نے خود کتنے جرائم کا ارتکاب کر ڈالا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر کہیں جرم ہو رہا ہے یا کسی جگہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اور اس کا سامنے آنا ضروری ہے یا اس کو قانون کی گرفت میں لانا ضروری ہے، اس کے طریقے متعین ہوتے ہیں قانون میں، وہ قانونی ذرائع سے، قانونی طریقوں سے اخلاقی حدود کے اندر ہی کیا جائے گا، تو وہ دینی لحاظ سے بھی جائز ہوگا اور وہ اخلاقی لحاظ سے بھی جائز ہوگا۔ ان حدود کو اگر کسی نے تجاوز کر کے یہ کام کیا ہے تو اس نے ایک جرم کا اگرچہ انکشاف کر دیا ہے لیکن خود بھی بڑے جرائم کا ارتکاب کر ڈالا ہے۔ تاہم کسی جرم کا اس طریقے سے بھی انکشاف ہو گیا ہے تو اس کو پھر پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس میں پھر کچھ قانونی تقاضے ہیں کہ آپ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس پر گرفت ہونی چاہیے تو اس کو کسی نظم کے سامنے لائیں گے، کسی قاضی کے سامنے لائیں گے، اس کی تحلیل ہوگی، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کتنے معاملات ہیں کہ جن کو افشا کرنے کے بعد ان کا ہم چار دانگ عالم میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو یہ جعل سازی کی گئی تھی، اس میں تو یہ خرابی تھی۔ تو اس لیے لوگوں کی عزت آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ہر شخص کی جان، مال اور عزت، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے۔ اس کے خلاف کوئی اقدام بھی آپ کریں گے تو وہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے الا بالحق، یعنی اس کا حق آپ کو حاصل ہونا چاہیے، وہ حق کے مطابق ہونا چاہیے اور خدا کے مقرر کردہ حق کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ طریقے پر آپ بتائیں کہ میرے پاس یہ کام کرنے کے لیے اخلاقی جواز تھا اور وہ یہ ہے، اور میری یہ قانونی حیثیت تھی اور قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ پیش نہیں کر رہے تو اصل میں آپ نے چوری کا ارتکاب کیا ہے اور آپ نے دوسروں کو بھی دھوکہ دیا ہے، یا آپ نے کسی منصب کا غلط استعمال کیا ہے، یا اپنی کسی حیثیت کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہر حال میں اس سے پہلے کہ جو چیز آپ سامنے لائے ہیں اس پر کوئی کارروائی کی جائے، خود اس چیز پر کارروائی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اس کا حوصلہ ختم ہو جائے۔ اچھا، بہت ہی آپ نے اہمیت پر حامل گفتگو کی ہے۔ میں ایک اور اطلاقی پہلو چاہتا ہوں، اس پر بھی آپ سے رہنمائی حاصل کروں۔ میڈیا کا دور ہے، ہر طرف چینلز ہیں، 24/7 بریکنگ نیوز کا کلچر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے صحافت تھی، ایک مجلہ نکلتا تھا، ایک اس کا ایڈیٹر تھا، اس کا ایک ادب کا پس منظر تھا، کچھ اخلاقیات کی تعلیم بھی ہوتی تھی، اور بڑے مراحل سے گزر کے بڑے پتے پانی کے بعد وہ مثال کے طور پہ صحافت کے درجے پر فائز ہوتا تھا، اور بڑے بڑے جو ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ اس جگہ پر رہے۔ لیکن آج کل ایک خبر آتی ہے، اس خبر کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، بریکنگ نیوز کا کلچر ہے، لوگوں کے تبصرے آ رہے ہیں، اس کی تحقیق نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی تصدیق کا معاملہ نہیں ہوا، بس ایک دوڑ ہے جس میں سارے لگ جاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس کو پیش کریں۔ دینی لحاظ سے ایک ایسا، اور ایک اور میں چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا لمبا وقت گزارا ہے، خود اس سماجی تبدیلی کو بھی دیکھا ہے، ہمارا ایک اور کلچر پیدا ہوا ہے۔ آپ نے مجھ سے اگر سوال کیا اور میں جواب نہیں دینا چاہتا تو ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بلکہ پل پڑتے ہیں، اور بلکہ ایک طرح سے ٹیز کرتے ہیں، وہ مائک منہ میں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ اس کا جواب دیں اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ رویہ جو صحافت کی دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ بھی صحافت کے میدان میں آئے ان کو تربیت سے گزرنا چاہیے، اور یہ تربیت پہلے ہوتی تھی۔ یعنی لوگ جب صحافت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو اچھے بڑے اداروں میں بعض ذمہ دار لوگ، وہ لوگ جن کا بہت تجربہ ہوتا تھا، وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہوتا تھا، وہ انہیں تربیت سے گزارتے تھے، بتاتے تھے کہ خبر لینی کیسے ہے، اس کی تصدیق کیسے کرنی ہے، اس کو پیش کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے وہ تربیت دیتے تھے کہ آپ خبر لوگوں تک پہنچائیں۔ خبر پہنچانا بجائے خود ایک بڑا اہم کام ہے، اور خبریت ہمارے زمانے میں بڑی اہمیت بھی اختیار کر چکی ہے۔ یہ خبریت ہے جس سے تاریخ بن رہی ہوتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کی مثال دی ہے کہ ہمارے ہاں کتنے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے پیش آئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان سے متعلق جو خبریں عام ہوئیں، اور وہ خبریں جس طریقے سے عام ہوئیں، اور اس میں جیسی بے احتیاطی برتی گئی، اور جس طرح لوگوں نے اپنے اپنے زاویے سے ان کو پیش کیا، اور جیسے پیش کرتے ہیں
کیا کوئی شخص حتمی طور پر کہہ سکتا ہے کہ اصل میں واقعہ کیا تھا، یہ کس طرح سے ہوا ہے، اس میں کون قصوروار تھا؟ آپ ایک ایک واقعے کا جائزہ لے کے دیکھیں، بالکل یہی صورتحال ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ماضی کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی ماضی میں بھی انسان ہی تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے، مجھے کسی سے محبت ہے، مجھے کسی سے نفرت ہے، اب میرے سامنے ایک بات آئی ہے، میں ایک آدھ جملے میں ذرا سی تبدیلی کروں گا اور وہی بات جو بے ضرر ہے بڑی ضرر رساں ہو جائے گی۔ تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، کبھی آپ اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جن لوگوں سے نفرت تھی لوگوں کو، ان کے بارے میں وہ کیسی کیسی باتیں ہیں جن کو بالکل توڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں۔ جب ایک آدمی تحقیق کی نظر سے دیکھتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ یہ پیچھے کون لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر کچھ لوگ عقیدے کے لحاظ سے یا اپنے تصورات کے لحاظ سے یا اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے کسی کو قابل نفرت سمجھتے ہیں تو ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کوئی خبر ہم تک پہنچائیں گے؟ یہاں آپ جانتے ہیں کہ قاضی حضرات یا جج حضرات ذرہ برابر بھی اگر یہ محسوس کر لیں کہ یہاں پر کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی ربط ہے، تعلق ہے، اور اس میں ہم فیصلہ دیتے وقت توازن پر یا اعتدال پر یا انصاف پر شاید قائم نہ رہیں، تو اچھے قاضی اپنے آپ کو مقدمے سے الگ کر لیتے ہیں۔ بیان کرنے والے تو یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروپیگنڈا کرنا ہے۔ یعنی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ کتابیں اٹھاتے ہیں، روایتیں اٹھاتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جس کو چاہیں آپ ہیرو بنا دیں اور جس کو چاہیں آپ آخری درجے میں ولن بنا کے اس کو لوگوں کے سب و شتم کے لیے پیش کر دیں۔ یہ سب ماضی میں بھی ہوتا ہے، یہ حال میں بھی ہوتا ہے۔ حال میں بڑے بڑے واقعات ہیں جن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خبروں نے ان کا چہرہ دھندلا دیا ہے، ہمارے سامنے ان کی صحیح تصویر ہی نہیں آتی۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی اخلاقی تربیت نہیں کی کہ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی ہمیں اس کی تحقیق کیسے کرنی ہے، زبان کھولنی ہے تو الفاظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کب بات بیان کرنی ہے۔ کسی کی حرمت پامال ہو گئی، کسی کی عزت پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا، کسی شخص کو آپ نے سوسائٹی میں رسوا کر کے رکھ دیا اور معلوم ہوا کہ وہ تو محض آپ کی لذت کلام تھی، یعنی آپ نے ایک بات سنی اور اس کو بیان کر دیا۔ یہ کام صحافی کر رہا ہے، یہ کام دانشور کر رہا ہے، یہ کام بدقسمتی کے ساتھ علماء کر رہے ہیں، اور سیاسی لیڈروں نے تو اس کو اپنا ہنر بنا لیا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، جھوٹے الزام لگانا، لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، کسی چیز کو وہ رائی ہے تو پربت بنا کے پیش کرنا۔ وہ جو استاذ امام ایک تعبیر اختیار کیا کرتے تھے کہ ان کو ٹڈے کی ٹانگ مل جاتی ہے، اس پر ہاتھی کا خول چڑھا دیتے ہیں۔ یہ روز ہم دیکھتے ہیں، یعنی باقاعدہ بیٹھ کے اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی چیز کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے لانا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کیسے مفلوج کرنا ہے، ان کے دماغوں میں کیسے غلط چیزیں ڈالنی ہیں، چھوٹی سی چیز کو کیسے بڑا بنانا ہے، کس طرح طوفان برپا کرنا ہے اور اس سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے یا اس سے کوئی معاشی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس درجے کے جرائم ہیں۔ یہ سب کے سب دینی لحاظ سے کبیرہ گناہ ہے، اور سیاستدانوں کو، دانشوروں کو، علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ اصول بنا لیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی سے علمی اختلاف ہے تو اب تو جھوٹ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کسی سے سیاسی اختلاف ہے تو ہر جھوٹی بات پھیلا دینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی چیز پہ تنبیہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے خود جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے اس کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے یا آپ سنتے ہیں تو اس سے متعلق بہت سی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ کوئی عام واقعہ ہے، عام بات ہے، شب و روز بیان کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ کسی کے اوپر کوئی تہمت لگ رہی ہے، کوئی بہتان لگ رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس سے اس کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے، اور یہ کس موقع کے اوپر کہا ہے، آخری موقع کے اوپر کہا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کہا ہے کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں، ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، یعنی اس کو حرمت حاصل ہے، اس دن کی طرح کی حرمت ہے۔
ذوالحج کے مہینے کی طرح کی حرمت ہے، اس شہر کی طرح کی حرمت ہے جس میں میں اس وقت کھڑا ہوں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم زبان کھول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کن چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے اور بارہا دیکھا ہے کہ ایک شخص جس وقت ایک چیز کو اپنے مفاد کے مطابق سمجھتا ہے تو اس کو بالکل اور طریقے سے بیان کرتا ہے، جب اپنے مخالف کے بارے میں وہی چیز دیکھتا ہے تو بالکل اور طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اور اس میں اس وقت تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ صبح ایک بات کہہ کے اس کے 2 گھنٹے کے بعد اس سے بالکل مختلف بات اپنے موقف کے طور پر بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یعنی آدمی حیران رہ جاتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ہر شعبہ زندگی میں آپ کو ملتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، اور قوموں کی رہنمائی کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، دانشور بھی اسی لیے باہر نکلتا ہے، عالم بھی اصل میں لوگوں کو دین بتانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سیاستدان بھی لوگوں کے رہنما کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب کے سب لوگ اس طرح جھوٹ بولیں، اس طرح جھوٹ باندھیں، اس طرح تہمتیں تراشیں، اس طریقے سے منصوبے بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کریں، ایک سچا لیڈر، ایک سچا رہنما وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری قوم کی تربیت ہو، میری قوم میں صحیح سوچ پیدا ہو، وہ حقائق کو جاننا سیکھیں۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، ایک ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے ایک لفظ کے نتیجے میں لوگ کیا تاثر لیں گے۔ میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، میں لوگوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت تو نہیں دے رہا، میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو مکاریاں تو نہیں سکھا رہا، لیکن ہم سکھاتے ہیں۔ اور جب وہ پھر سب کچھ پردہ اٹھ جاتا ہے تو بعض موقعوں کے اوپر پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور تعویلیں کرنے میں بھی اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی دانشور ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو اس کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بعض چیزوں پر توجہ دلاتے ہوئے قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم لوگ پہچانو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہارے لیے دوہری سزا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھے ہوں، سیاستدان ہوں، دانشور ہوں، علماء ہوں، ان کی ذمہ داری دوہری ذمہ داری ہے، ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹ پھیلانا، جھوٹے مقدمے بنانا، جھوٹ کی بنیاد پر اپنا کوئی بیانیہ ترتیب دینا، لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کرنے کے لیے کوئی بیانیے بنانا، پھر ان کی کامیابی پر اترانا، یہ کبیرہ گناہ ہے جن کا ارتکاب شب و روز علماء کرتے ہیں، دانشور کرتے ہیں، سیاستدان کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک خدا ترس آدمی خلوت میں بیٹھے ہوئے کانپ جاتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں ہماری رہنمائی کے لیے نکلے ہیں، یہ راہبر ہیں یا راہزن ہیں، اور راہزنی میں اس درجے یہ بے باک ہو چکے ہیں کہ گویا یہ اب دن دہاڑے ہمارے اوپر، ہماری عقلوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے یا اس پوری قوم کی بدخواہی ہے؟ جب ایک لیڈر، ایک رہنما، ایک عالم گفتگو کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ اٹھا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میری زبان سے لوگ کیا سیکھیں گے، میرے اسلوب سے لوگ کیا جانیں گے، میں قوم کو کس طرح سوچنے کی تربیت دے رہا ہوں، میں دوسروں سے اختلاف ظاہر کر رہا ہوں تو اختلاف کے کیا آداب سکھا رہا ہوں، میں کوئی مقدمہ قائم کر رہا ہوں تو میں لوگوں کو کیا تربیت دے رہا ہوں کہ وہ سچائی پر مبنی ہونا چاہیے یا وہ جھوٹ پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو قیادت کسی زمانے میں ہوتی تھی، یا ہمارے جو علماء اور دانشور تھے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے، یا اس زمانے میں ہمارے جو جلیل القدر اہل علم تھے، شبلی ہے یا علامہ انور شاہ کاشمیری ہے یا فلاں اور فلاں بڑے لوگ ہیں، وہ اس طرح سے اپنے مخالفین کے بارے میں کوئی جھوٹے مقدمے بنایا کرتے تھے؟ اسی طرح ہمارے رہنما قائد اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے مخالفین بھی، ان کے دشمن بھی یہ بتا سکتے تھے کہ وہ سچائی پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، ان سے ہزار اختلاف کے باوجود یہ ان کا مقدمہ ہے۔ خلوت میں بھی وہی ہے، جلوت میں بھی وہی ہے، اور اس کو وہ جس زبان میں، جس اسلوب میں پیش کریں گے، وہ زبان اور اسلوب اخلاقیات کے معیارات پر پورا اترنے والا ہوگا۔ یعنی کسی موقع پر کوئی غلطی ہو گئی، غلطی سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے، لیکن ان کا عمومی رویہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم قوم کے رہنما ہیں،
ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں قومیں بنانی ہیں تو قومیں اخلاقی تربیت سے بنتی ہیں، صحیح اصولوں سے بنتی ہیں، صحیح مقدمات ترتیب دینے سے بنتی ہیں، لوگوں کو یہ بتانے سے بنتی ہیں کہ ہم اپنے کسی دشمن کے معاملے میں بھی کوئی انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے۔ ہمارے دین کو دیکھ لیں، اس میں ایمان کا یہ تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف عدل، خلاف انصاف کوئی جھوٹی بات اس کے بارے میں کہہ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں عدل اور انصاف کی بات کرو۔ تو خلوت میں، جلوت میں، باہر اندر ایک لیڈر کے کوئی احوال ہمارے سامنے آئیں، ایک دانشور کے آئیں، ایک عالم کے آئیں، تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی کوئی بات نہ شریعت کے خلاف کرتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ اخلاق کے خلاف کہتا یا کرتا ہے، اور نہ کبھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے معاملے میں ادنا درجے میں کوئی منصوبہ بندی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو لوگ اس معیار پر بھی پورے نہیں اترتے، یہ حقیقت ہے کہ وہ اراذل ہیں۔ ان کو لیڈر، رہنما، دانشور، عالم کہنا خود علم کی، دانش کی اور رہنمائی کی توہین۔ قوم کا ایک بڑا اپنی قوم کے ان حالات کو دیکھ کر غمگین بھی ہوتا ہے، حزین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ صحیح بات اور شائستگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ غامدی صاحب نے اس کو بیان کیا۔ اچھا غامدی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ اصل لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے بارے میں بھی اگر کسی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ببانگ دہل، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ڈر کے اس کو بیان کریں۔ ہمارے عام طور پر مثال بھی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ ہم ایک خاص کشمکش کے حالات میں اس ملک سے علیحدہ ہوئے، اس وقت بھی مخاصمت کی فضا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا ان پہ بھی بات کروں۔ مہاتما گاندھی، جن کے بارے میں ظاہری بات ہے، واضح ہے کہ وہ تقسیم میں کس طرف کھڑے تھے، مسلمانوں کی لیڈرشپ قائد اعظم کے ہاتھ میں تھی، ان کے بارے میں بھی تو آپ بتائیے کہ جان دے دی ایک شخص نے، خود ان کے اپنے لوگوں میں سے اٹھ کے ایک بندے نے ان کو مار دیا، لیکن ان کا جو مقدمہ تھا وہ اپنے مخالف، یا مثال کے طور پہ آپ آج کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں اپنے دشمن ملک کی تائید میں تھا، اور اس کے لیے انہوں نے جان بھی دے دی۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا، یہ حقیقت ہے کہ جو لیڈرشپ موجود تھی، خواہ وہ قائد اعظم ہوں، مہاتما گاندھی ہوں، جواہر لال ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کو دشمن قرار دے دینا ہے۔ یعنی وہ تو تقسیم کا مقدمہ اس اصول پر لڑ ہی نہیں رہے تھے۔ پیش نظر یہ تھا کہ یہاں جو مختلف قومیں آباد ہیں، ظاہر ہے ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کی بہتر صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ دنیا ایک پرانے دور سے نکل رہی تھی، فتوحات کا زمانہ ختم ہو رہا تھا، جس طرح پہلے لوگ آ کے حکومتیں کرتے تھے وہ چیز جا رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جمہوریت کا، اسی طرح سیکولرزم کا دور تھا، اس میں بہت سی چیزیں تھیں جن کو طے ہونا ضروری تھا۔ تو وہ یہ مقدمہ ان اصولوں پر تھے، انہوں نے کسی کو دشمن قرار دے کے یہ معاملہ نہیں کیا تھا۔ کسی وقت اگر کسی پر تنقید بھی کرتے تھے تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے کرتے تھے۔ آپ تو ان کی بات کرتے ہیں، خود مسلمانوں کی لیڈرشپ میں مثال کے طور پر اس وقت مسلمانوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، مولانا ابوالکلام آزاد کے نقطہ نظر میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نقطہ نظر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس میں لوگ انصاف نہیں کر پاتے۔ یعنی ایک طرف کے لوگ قائد اعظم میں ہر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف کے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کی ساری عظمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بے انصافی ہے کہ جس بے انصافی کی بدقسمتی سے ہم اپنی قوم کو تربیت دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ مہاتما گاندھی ہوں یا جواہر لال ہوں، آج کا کوئی شخص ہو یا ماضی کا کوئی شخص ہو، بنو امیہ کے لوگ ہوں یا بنو عباس کے لوگ ہوں، خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ہوں یا کسی اور خانوادے سے، سب کے سب سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں، حق کی بات کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتیں، دائیں بائیں سے لکھی پڑھی ہوئی باتیں لے لیں اور کسی کے بارے میں زبان کھولتے وقت ہمیں ادنا درجے میں باغنا ہو کہ کیا ہم نے فی الواقع تحقیق کر لی ہے، بات کو آخری درجے میں سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ، یہ حقیقت ہے کہ کتابیں لکھتے ہیں، مقالات لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اس کا مواد متعین کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قوموں کے رہنما سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں اس درجے کی احتیاط بھی نہیں ہوتی کہ جو ایک عام شخص کو بھی اپنی زندگی میں ملحوظ رکھنی ضروری ہے۔ اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جیسے ہی کوئی شخص
ذمہ داری کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو یہ احتیاط اور زیادہ بڑھنی چاہیے، اسے اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو یہاں مہاتما گاندھی سے کون انصاف کرے گا؟ یہاں تو قائد اعظم کے ماننے والے ابوالکلام آزاد سے اور ابوالکلام آزاد کے معتقدین قائد اعظم سے انصاف نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ جس وقت کسی چیز کی تائید میں ہوں تو پورا کا پورا پرسپیکٹیو ہی بدل دیتے ہیں، اور جب مخالفت میں ہوں تو ایک نیا پرسپیکٹیو تشکیل دے کے لوگوں سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کل ایک چیز میں نے پڑھی، شاید بہت ہی لوگوں کو سادہ مثال لگے، لیکن یہ در حقیقت ہماری جو قومی رویہ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے اس امریکہ کے بارے میں کئی خبر آئی کہ یہاں پر کوئی پاکستانی مندوب ہیں، انہوں نے اپنے باتھ روم کی تزئین و آرائش پہ پاکستانی 20 لاکھ روپے اڑا دیے۔ اچھا، اب میں اور آپ یہاں پر رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے واش روم میں مثال کے طور پہ کوئی پلمبنگ کا مسئلہ ہے یا کوئی ٹائلیں ٹوٹ گئی ہیں یا کوئی اس طرح کی مینٹیننس کرنی ہے تو $8-10 ہزار یہاں کے لیے ایک معمولی سی رقم سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس خبر کو ایک خاص رنگ دے کے پاکستان میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں تو غسل خانے کے اوپر ایک سفارتخان نے مثلا 20 لاکھ روپے لگا دیے، تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے کوئی بہت بڑا ظلم اور عدوان کیا، لیکن حقیقت میں بالکل ایک نارمل سی بات ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح پرسپیکٹیو میں بتائیں تو شاید وہ اس کا اثر ہی نہ پیدا ہو۔ یہ بالکل یہی بات ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جو آدمی خبر دے رہا ہے یا تو وہ جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کیا فرق واقع ہوتا ہے امریکہ میں یا یورپ میں یا ہمارے ملک میں جو اخراجات کسی چیز پر آتے ہیں ان کا باہمی توازن کیا ہے، وہاں پر 20 لاکھ سے کیا ہوتا ہے اور یہاں $5-10 ہزار سے کیا ہوتا ہے۔ اس کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر ظاہر ہے کہ اس کو ایک ایسی چیز مل گئی ہے کہ جس کو وہ خبریت کا ایک خاص ذوق رکھنے والے لوگوں تک پہنچائے گا، جو ایسی خبروں کو اس کے بعد ہر گوشے میں پہنچا کے کسی شخص کو متون کرنے کے لیے سارے تیر اپنے ترکش سے نکال لیں گے۔ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اسے پوری بات بیان کرنی چاہیے اگر وہ لیکن پوری بات جیسے ہی آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ سنسنی خیزی نکل جاتی ہے، وہ خبریت جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک عام واقعہ بن جاتا ہے۔ تاہم ہمیں سب کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ آپ کا کسی سے جیسا کچھ بھی اختلاف ہے اور آپ اگر کسی ایسے شعبے کو اختیار کر چکے ہیں جس میں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، ظاہر ہے صحافی کی بات لوگ سنتے ہیں، اس کی خبر کو لوگ پڑھتے ہیں، اگر کوئی شخص بیٹھ کر لوگوں کا تجزیہ کر رہا ہے تو لوگ اس کے تجزیے پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عالم کی بات لوگ سنتے ہیں، اس سے دین سیکھتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے تو لوگ اس کی بنیاد پر آراء قائم کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سیاسی رہنما اس کو تو لوگ اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اتنے غیر محتاط ہو گئے، جس ایک مثال سے آپ نے اس کو واضح کیا ہے، اور یہ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر پیش کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد باقی قوم کا کیا حال ہوگا، یعنی باقی قوم پھر کیا کرے گی۔ وہاں ذاتی زندگی میں، نج کے معاملات میں، رشتہ داروں کے بارے میں اسی طرح افواہیں پھیلائی جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر کیسے برباد ہوتے ہیں، یعنی یہ ساس کے اور نند کے اور بہو کے کیا جھگڑے ہیں، اس میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ نفرت اور دشمنی پیدا کر لیتے ہیں، حسد کے تحت کسی کو آپ ہدف بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی اچھی باتوں کو بھی برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، معمولی چیزوں کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، چیز کی تحقیق کیے بغیر کیسے کیسے مقدمات قائم کر لیے جاتے ہیں، شوہر کو کیا بتایا جاتا ہے، سسر کو کیا بتایا جاتا ہے، بیٹے کو کیا بتایا جاتا ہے، چیزیں کس طرح سے رائی سے پربت بنتی ہیں اور پربت سے رائی بنتی ہیں، یہ ہم گھروں کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو وہی کلچر جو گھروں کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، جس میں خاندانوں کے اندر لوگوں کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے، اس میں بچے پرورش پاتے ہیں، اس میں عورتیں پرورش پاتی ہیں، وہی پھر ظاہر ہے کہ قوم بن جاتی ہیں، انہی کے اندر سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ غیر محتاط لوگ یہ باتیں بیان کر رہے تھے۔ آخر آپ خود سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ حوصلہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی طرف غلط باتیں منسوب کریں، اللہ کے پیغمبر کی کہی ہوئی باتوں میں ایسی تحریفات کر دیں جس سے ان کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے، وہ لوگ بھی تو آخر اپنے سینے میں کوئی دل رکھتے ہوں گے نا۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ انسان پر حسد، انتقام، مخالفت اتنا غلبہ پا لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ خدا کے بندوں، کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف بات کرو۔ آپ خلوت میں بھی بیٹھے ہوئے اپنے کسی مخالف کے بارے میں
مخالفت کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں. مخالفت کے وجوہ بعض اوقات بالکل جائز ہوتے ہیں. یعنی ہم کسی شخص کے نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے، کسی کے استدلال کو صحیح نہیں سمجھتے، کسی کی تحقیق کو صحیح نہیں سمجھتے، کسی کی سیاسی تدبیر کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اختلاف بالکل ایک الگ چیز ہے. اختلاف کو اختلاف کے دائرے میں رکھ کے آپ بیان کر رہے ہیں، وہ تو علم کی ترقی کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کھولتا ہے. لیکن اختلاف کو مخالفت اور اناد میں بدلنا، پھر مخالفت اور اناد سے آگے بڑھ کر یہ تصور قائم کر لینا کہ اب ہر جھوٹ بولنا جائز ہے، ہر منصوبہ بنانا جائز ہے، اب لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو افسانہ آپ تراش لیں وہ بالکل درست ہوگا، اور پھر آپ کے گرد و پیش کے لوگ اس افسانے کو حقیقت ثابت کرنے بلکہ الہام ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حقیقت ہے کہ ایسے موقعوں پر آدمی بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو ماؤں نے نہ جنا ہوتا. صاحب بہت ہی آج اہمیت پر مبنی گفتگو آپ نے کی ہے. ناظرین، ہمارے ہاں اس وقت جو ایک قومی رویہ سامنے آ رہا ہے اور بالعموم ان اخلاقی چیزوں کے بارے میں بالکل ہم غیر محتاط ہو چکے ہیں. دین کی ہدایت کیا ہے اور دین اس معاملے میں کس قدر متنبع رہنے کی ہمیں ہدایت کرتا ہے، سارے پہلو زیر بحث ہے. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.